السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، ہم اللہ رب العزت کا دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مجلس میں آنے اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معمولی مجلس نہیں ہے، اس وقت ہماری اس مجلس کو یعنی اس دھیان کے ساتھ ہم بیٹھے کہ ہماری مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور سکینہ ہم سب پہ نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہمیں یاد کرنا ہے۔ ہمارے تذکرے آسمانوں پہ ہو رہے ہیں اس وقت، ایک ایک کا نام لے کر۔ جب ہماری یہ مجلس ختم ہوگی تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے مجلس والو، اس حال میں اٹھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ ایک چھوٹا اعلان تو نہیں ہے، بہت بڑا اعلان ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں جتنے ہیں اور اتنی نیکیاں مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ ہم ہر شب جمعہ میں اس مجلس میں آنے کی کوشش کریں گے اور خود بھی آئیں گے اور ہر دفعہ کم از کم ایک ایک ساتھی کو اور کو لے کر آئیں گے۔ ایک ایک کو لے کر آئیں گے۔ پھر اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو جس کے گھر آتا ہے وہ اس کا مہمان ہوتا ہے، اس کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ کا گھر ہے، ہم سارے اس وقت کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے مہمان، اللہ کے مہمان۔ ہم اللہ کے مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں، مسجد جنت کے باغ میں۔ مسجدوں میں فرشتے ہوتے ہیں، ہم فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے مہمان بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک شخص پہ محنت کر کے ان کو مسجد والا بنایا تھا، مسجد والا بنایا۔ ہر مسلمان مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ آج بھی اللہ کرے کہ ہر مسلمان مسجد سے جڑ جائے۔ جو مسجد سے جڑ گیا وہ دین سے جڑ گیا، اور جو دین سے جڑ گیا وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ جو مسجد سے جڑا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارا یہ جو شب جمعہ کا جمع ہونا ہے، یہ صرف بیان تقریب کے ایک مقصد کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، ایک مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ کیسے ہم اور آپ مل کر ایک کوشش اور محنت کریں کہ اللہ پاک اپنا فضل فرما دے اور ایک ایک فرد کی زندگی میں دین آ جائے، ایک ایک مرد کی زندگی میں دین آ جائے، ایک ایک عورت کی زندگی میں دین زندہ ہو جائے، ایک ایک جوان کی زندگی میں دین آ جائے، ایک ایک گھر کے اندر دین زندہ ہو جائے، ایک ایک بازار کے اندر دین کی فضا بن جائے، ایک ایک محلے بستی کے اندر دین کی فضا بن جائے اور پوری دنیا کے انسان دین پہ چلنے والے بنے، کوئی دین کے بغیر نہ رہے۔ کیونکہ جو دنیا سے دین کے بغیر چلا گیا، ایمان کے بغیر چلا گیا، ہدایت کے بغیر چلا گیا، کلمے کے بغیر چلا گیا، وہ ہمیشہ کی پریشانیوں میں چلا گیا، اس پریشانیوں سے کبھی نکل نہیں سکتا۔ 100%، جیسے آپ علیہ السلام نے محنت فرمائی، جب آپ نے محنت شروع فرمائی ایک شخص بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن آپ نے 23 سال محنت فرمائی اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کی جماعت تیار ہوئی، ایک جماعت تیار ہوئی جن کا ایمان کامل تھا۔ میں ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، ان کا ایمان معیار کا تھا، ان کی عبادات معیار کی تھی، ان کے اخلاق معیار کے تھے، ان کے معاملات معیار کے تھے، ان کی زندگی نمونہ تھی بعد میں آنے والے انسان کی۔ ایک ایسی جماعت تھی، ایک فضا بنی تھی اور ایسی دین کی فضا تھی
کہ ہر فرد کی زندگی میں دین تھا، ہر مرد کی زندگی میں دین تھا، ہر عورت کی زندگی میں دین تھا، ہر گھر میں دین تھا۔ ہر گھر میں کیسا دین تھا؟ میں کہ اس وقت جو لوگ مسلمان ہو کے آتے تھے، خاندان آتے تھے، علاقوں سے لوگ مسلمان ہو کے آتے تھے، مرد مسجد نبوی میں ٹھہرائے رہتے تھے اور عورتیں گھروں میں ٹھہرائی رہتی تھیں، اور مرد جو تھے مسجد نبوی کا ایک ماحول تھا اور آپ علیہ السلام کی مبارک صحبت تھی، اس کی برکت سے مردوں کی تربیت ہوتی تھی، اور مرد ہفتہ دو ہفتہ اس ماحول میں رہتے اور دین کو سیکھ کر اپنے علاقوں میں لوٹ جاتے، اپنے دین کو پھیلاتے تھے جو سیکھ کے جاتے۔ اور عورتیں جو گھروں میں ٹھہرائی جاتی تو ہفتہ دو ہفتہ وہ دین سیکھ لیتی گھر کا، اور پھر وہ اپنے علاقوں میں جب یہ لوٹ کے جاتے یہ جو خاندان والے لوگ تو اپنے علاقوں میں دین پھیلانے کا ذریعہ بنتے۔ تو گویا ہر گھر کے اندر ایسا دین تھا کہ عورتیں ذریعہ بنتی تھیں نو مسلمہ عورتوں کے دین کے سیکھنے، ان کو دین کا سکھا ایک فضا تھی، ہر گھر کے اندر ایک دین کی فضا تھی۔ آج ہمارے بستی کے ہر گھر کی یہ فضا بن جائے کہ ہمارے گھر میں کوئی نو مسلمہ عورتیں آئیں اور ہماری مستورات ان کو پورا دین ہفتے دو ہفتے میں سکھا کے بھیج دیں، کہ کیسے بنے گی فضا؟ سوچنے کی بات بنانی تو پڑے گی، اس کے بغیر دین تو زندہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں وہی محنت کرنی پڑے گی جو آپ علیہ السلام نے دی تھی۔ اور اسی طرح بازاروں کے اندر میں فضا تھی دین کی، وہ جو فضا بنتی ہے محنت سے بنتی ہے، اور جو بازاروں کا دین تھا کہ جب اذان ہوتے ہی ہم سنتے رہتے ہیں تو سارے کے سارے صحابہ دکانوں کو بند کر کر کے کیا کرتے جی مسجد کی طرف چل پڑتے۔ 100% گھروں کے اور بازاروں کے لوگ 100% مسجد میں تشریف لے آتے تھے۔ یہ بازار کی فضا تھی، کیونکہ ہر ایک کا یقین یہ تھا کہ ہم اس دکان سے نہیں پلتے، پالنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ اللہ پالنے والے ہیں، اللہ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں تو ہم تو اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، جو پالنے والا ہے وہ اس نے بلایا ہے، ہم چلیں گے۔ ایک یہ بازار کی فضا تھی۔ ایک اور جو ہے آپ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کی بات ہے کہ غیر مسلم ایک ملک والوں نے ایک اپنا جاسوس بھیجا مدینہ منورہ میں کہ تحقیق کر کے آؤ کہ آج مسلمان دنیا میں غالب کیوں آ رہے ہیں اور ہم لوگ یعنی غیر مسلم مغلوب کیوں ہو رہے ہیں، تحقیق کر کے آؤ۔ وہ جاسوس آیا اور وہاں کے مسلمانوں نے اس کو 3 دن اپنا مہمان ٹھہرایا۔ مہمان نوازی کا ایسے فضا 3 دن اس کی مہمان نوازی بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی شرط کے اس کی مہمان نوازی کی۔ پھر جو صبح اٹھ کے بازار گیا اور بازار میں ایک دکاندار سے کچھ چیزوں کے بھاؤ پوچھے تو سودا طے ہو گیا، تو کہا کہ یہ چیز مجھے اتنی دے دو۔ تو اس دکاندار نے یہ کہا، یہ آپ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ایسے دین کی فضا تھی۔ وہ دکاندار جو تھے انہوں نے کہا کہ یہی چیزیں اسی باغ میں آپ میرے ساتھ والے بھائی سے خریدیں، یہی چیزیں اسی باغ میں مجھ سے نہ خریدو۔ اب دکاندار اپنا گاہک دوسرے کے پاس بھیجے کہ آج یہ فضا ہے، آج دوسروں کے گاہکوں کو بھی کھینچتے ہیں۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے ادھر کیوں بھیجے؟ میرا سودا تو آپ کے ساتھ ہوا، باغ میں نے آپ سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ صبح سے میں دیکھا ہوں کہ میرے پاس گاہک کافی آ چکے ہیں، میری بکری کافی ہو گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ والے بھائی کی آج بکری کم ہوئی، میں چاہتا ہوں اس کی بھی بکری ہو جائے۔ یہ خیرخواہی کا جذبہ تھا۔ اب یہ بازار کی فضا تھی، بازار میں دین تھا، گھروں میں بھی دین تھا اور بازار میں بھی دین تھا۔ یہ جاسوس 2 چیزیں دیکھ کے اپنے علاقے میں لوٹ گیا اور اپنی قوم کو خبر دی کہ جس قوم میں یہ 2 خوبیاں دیکھ کے مہمان نوازی اور دوسرے کا خیال رکھنا، اس قوم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ دنیا میں یہی غالب کرے۔ جو مسلمان دنیا میں غالب آئیں گے وہ ایمان عمل کی وجہ سے آئیں گے، مال چیزوں کی وجہ سے نہیں آئیں گے۔ عزت مسلمان کی مال چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو ایمان عمل کے ساتھ جڑے گی۔
تو آپ علیہ السلام نے یہ محنت فرمائی تھی تو بازاروں کی یہ فضا، اور اس طرح مدینہ منورہ کی پوری بستی کی فضا کیسی تھی؟ سارے ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے۔ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر فرض کیا مدینہ منورہ کی بستی کی آبادی 10,000 افراد پہ مشتمل تھی، فرض کیا تو 9,999 افراد ہر ایک کے خیر خواہ تھے، اور ہر ایک 9,999 کا خیر خواہ تھا، کوئی کسی کا دشمن نہیں تھا، کیونکہ ان کے یقین تھے کہ ہم نے اللہ سے لینا ہے اور لوگوں کو دینا ہے، لوگوں سے کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے، مخلوق سے کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ۔ وہ بکرے کے سرے 7 گھروں سے چکر کاٹ کے آئی، آپ ذات سنا ہے، ایک گھر میں کسی نے بکرے کی سری بھیجی کہ یہ 7 ہمارے پڑوسی ہیں، ان کو ضرورت ہوگی، حالانکہ ان کے گھر کی ضرورت تھی، انہوں نے کہا شاید میرے ساتھ والے اگلے پڑوسی کی زیادہ ضرورت ہو، انہوں نے ان کے پاس بھیج دی، انہوں نے سمجھا کہ شاید اگلے کی زیادہ ضرورت ہو، تو بکرے کا سرے 7 سروس سے چکر کاٹ کے پھر گھر میں آ کے جس نے بھیجی تھی، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ تھا۔ تو مدینہ منورہ کے یعنی ہر فرد کے اندر دین تھا، اور ہر گھر کے اندر دین تھا، اور ہر بازار کے اندر دین تھا، ہر شعبے والے دین پہ چل رہے تھے، اور ہر بستی دین والی بستی تھی۔ اب یہ سب کے لیے دین پہ چلنا کیوں آسان تھا؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے محنت فرما کر دین کی فضا بنائی تھی۔ دین کیا کہتے جی؟ فضا بنائی تھی۔ فضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے اب گرمی کا دن ہے نا، تو ہر ایک کو گرمی لگتی ہے کہ نہیں لگتی جی؟ امیروں کو بھی لگتی ہے، غریبوں کو بھی لگتی ہے، چھوٹوں کو بھی لگتی ہے، بڑوں کو بھی لگتی ہے، دکانداروں کو بھی لگتی ہے، زمینداروں کو، سب گرمی لگتی ہے نا، کیونکہ فضا میں گرمی ہے۔ جب فضا میں سردی ہو جاتی ہے تو سب کو سردی لگتی ہے، سب کو فضا گرمی سردی کی فضا ہو تو وہ ہر ایک کو لگتی ہے۔ اسی طرح جب آپ علیہ السلام نے محنت فرما کر دین کی ایک فضا بنا دی تو ہر ایک کے لیے دین پہ چلنا آسان تھا۔ آج جس محنت کی نسبت پہ ہم جمع ہوئے ہیں، یہ وہ آپ علیہ السلام والے مبارک محنت ہے کہ کیسے ہم پھر سے وہی محنت کر لیں کہ ہمارے ہاں بھی بازاروں میں، گھروں میں، بستیوں میں وہ آپ علیہ السلام کے مدینہ منورہ والی فضا بن جائے، تاکہ ہر ایک کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو، اور جو دین پہ چلے گا اللہ اس سے خوش ہوں گے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے مالک بھی ہیں، آخرت کے مالک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دونوں جہان بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ دونوں جہان بنا دیں گے۔ یہ خیر خواہ ایک محنت ہے، آپ علیہ السلام کی جو مبارک محنت ہے، جسے یہ فضا بنی میرے بازو سمجھو تو اس محنت میں سب سے پہلی بات کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلی بات دلوں کے یقین کو درست کرنے کی محنت تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی والا سے یقین دلوں کے اندر لانے کی محنت تھی۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یقینوں کی تبدیلی، محمد الرسول اللہ طریقوں کی تبدیلی، کہ لا الہ الا اللہ والا یقین دل میں آ جائے، صحیح یقین آ جائے، اور محمد الرسول اللہ طریقے صحیح ہو جائے، یقین صحیح ہو جائے، طریقے صحیح ہو جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے اور تمہاری شکلوں کو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، دل میں کیا رچ بس ہے، دل میں کیا جذبہ ہے، دل کی کیا کیفیت ہے، دل میں کیا ارادے بس ہے۔ قیامت والے دن سینوں کو چیر کے دیکھا جائے گا کس جذبے پہ یہ آدمی مرا ہے، کس کیفیت کے ساتھ مرا ہے، دلوں کو چیر کے دیکھا جائے گا۔ تو دل کا یقین صحیح ہو جائے، جسم سے نکلنے والے اعمال سر سے پاؤں تک ٹھیک ہو جائیں، وہ 2 بنیادی باتیں۔ آپ علیہ السلام کی پہلی محنت دلوں کے یقین کی محنت۔ جس پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں، اور جب اس میں بگاڑ آ جاتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ غور سے سن لو تو وہ دل ہے، غور سے سن لو تو وہ دل ہے، غور سے سن لو تو وہ دل ہے۔ جو بات انسان کے دل میں ہوتی ہے، سر سے پاؤں تک انسان اس کے مطابق استعمال ہوتا ہے۔ دل کا یقین،
دل کی محنت. جیسے جب دل کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ مال سے کام بنیں گے، دل کے اندر یقین ہوتا ہے کہ مال سے کام بنیں گے، اس مال کی خاطر انسان پھر کیا کرتا ہے؟ ساری صلاحیتوں کو لگاتا ہے، سر سے پاؤں تک مال کمانے میں استعمال کرتا ہے. کیونکہ دل کے اندر کیا ہے جی؟ مال سے کام بنتے ہیں. اس مال کے لیے دن کو بھی محنت کرتا ہے، رات کو ضرورت پڑے تو رات کو بھی محنت کرتا ہے، اور ضرورت پڑے تو بچوں کو بھی اس محنت میں لگاتا ہے. اور زیادہ آج کے زمانے میں ہو تو بچیوں کو بھی، عورتوں کو بھی محنت میں لگاتا ہے کہ ہمیں مال چاہیے. کیوں مال چاہیے؟ کہ مال سے کام بنتے ہیں. پھر اس حد تک انسان چلا جاتا ہے کہ اس مال کی خاطر اپنے مالک اور خالق کو بھی ناراض کر دیتا ہے، اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیتا ہے اس مال کی خاطر، کیونکہ دل میں مال ہے. اس مال کی خاطر انسان رشوت بھی لے لیتا ہے، پھر ملاوٹ بھی کرتا ہے، پھر دھوکہ بھی دیتا ہے، پھر جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، پھر جھوٹ بھی بولتا ہے، پھر جو ہے وہ چوری بھی کرتا ہے، پھر جو اور کیا کرتا ہے یہ دوسروں کے ہاتھ چیزوں پہ جو ہے دوسروں کے ہاتھ بھی مارتا ہے، سود بھی لیتا ہے. اب مال سے جڑی ہوئی ساری برائیاں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں. کب؟ جب دل کے اندر کیا ہے کہ مال سے کام بنے. یہ مال کی بیماری ہے، مال غلط یقین کی بیماری. اب مال سے کام بننے کا یقین ہوگا تو مال کے لیے انسان یہ سب کچھ کرے گا. دکان سے کام بننے کا یقین ہوگا تو دکان کی خاطر بھی اللہ کو ناراض کرے گا، دکان پہ بیٹھ کے ملاوٹ بھی کرے گا، اپنے مال کی نقص بھی نہیں بتائے گا، گاہکوں کو دھوکہ بھی دے گا، لیکن کیا کچھ کرے گا؟ دفتر میں بیٹھ کے رشوت بھی لے گا، بہت کچھ کرے گا. کیوں؟ کہ مال سے کام بنتے ہیں، دفتر سے کام بنتے ہیں، عہدوں سے کام بنتے ہیں. تو میرے بھائی اس کو یہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے کہ مال سے کام نہیں بنتے، عہدوں سے کام نہیں بنتے، اور زمینداری سے کام نہیں بنتے، تجارت سے کام نہیں بنتے. کام بنانے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. کام تو اللہ تعالیٰ جس کے چاہیں گے بنیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو کسی کے کام نہیں بن سکتے. میں ساری دنیا کے جتنے نقشے ہیں ان کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی طرح ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا مفہوم میں کہ آپ کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یہ میری لاٹھی. یہ نہیں کہا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کیا جواب دیا؟ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے بھی ڈالتا ہوں، اور اس میں اور نفع بھی ہے. میری لاٹھی میری ہے اور نفع کی چیز ہے. یہی جواب ہے نا خلاصہ اس بات. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو پھینک دیں. جب پھینکا تو کیا بن گئی جی؟ اژدہا بن گئی. کوئی نفع والی چیز نقصان والی بن گئی. اب جو کہتے ہیں میری ہے، اب اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہے. نفع والی چیز نقصان والی بن گئی. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیا آپ اس کو پکڑیں، ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. پھر کیا ہوا؟ جب پکڑا دوبارہ وہ لاٹھی بن گئی، دوبارہ لاٹھی بن گئی. جس کو کہتے ہیں میری ہے اور نفع والی چیز ہے، وہی نقصان والی بن گئی، اسی سے دور ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں. آج دنیا کے سارے نقشوں کی مثال ایسے ہی ہے، سارے نقشوں کی مثال ایسے. جس نقشے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دکان میری ہے، یہ نفع کی چیز ہے، میرے بھائی دکان میری نہیں ہے، اللہ نے دی ہے، پہلی بات تو ہے. پھر اس دکان کے اندر نفع مجھے تب ملے گا جب اللہ چاہیں گے، ورنہ اسی دکان کو اللہ تعالیٰ انسان کی موت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. جب بناتا نہیں بناتا. ہمارے ایک دفعہ ایک سندھ کے علاقے میں جب وہ اندرون سے تشکیل تھی، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو ہم صبح وہاں پہنچے تو وہاں پر جو ہے وہ پورے علاقے میں شہر کے اندر خوف و ہراس تھا. تو تحقیق سے پتہ چلا کہ یہاں اس بازار میں ایک بڑے سونے کے تاجر تھے، اور صبح جب دکان کھولنے لگے تو کچھ ڈاکو آ گئے. انہوں نے کہا ہمیں مال دو. انہوں نے تھوڑا سازش سے مزاحمت کی، انہوں نے ان کو بھی مار دیا اور مال بھی لے کے چلے گئے. تو وہی دکان جو کہہ رہے ہیں میری ہے اور نفع کی چیز ہے، وہ جان لینے کا ذریعہ بن گئی. دکان میری نہیں ہے، اللہ نے دی ہے، اس میں نفع مجھے اللہ چاہیں گے تو ملے گا. یہ جو عہدہ ہے، اس عہدے سے عزت مجھے تب ملے گی جب اللہ چاہیں گے، ورنہ یہی عہدہ اس ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے، عزت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو دنیا کے جتنے نقشوں سے ہمیں ہوتا ہوا نظارہ میرے بھائی زبان سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اکیلے
اللہ رب العزت کے ذات لا الہ الا اللہ. پہلے لا ہے کہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا. کرنے والی ذات اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہے. کائنات کے مالک اللہ ہے. اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. اس کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے. چیزوں سے نفع جو ملتا نظر آ رہا ہے اللہ کی امر سے ہے. جو نقصان ملتا نظر آ رہا ہے اللہ کی امر سے ہے. چیزوں کے اندر خاصیتیں اللہ نے رکھی ہیں. اللہ پاک بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک بناتے ہیں. اتنے حال آتے ہیں. ایک فرد کے اوپر حال آتا ہے, ایک گھر والوں کے اوپر حال آتا ہے, ایک قبیلے خاندان پہ حال آتا ہے, ایک ملک پہ ہاتھ آتا ہے. اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ کی طرف سے کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ کی ذات. اللہ تعالیٰ ایسی قدرتوں اور طاقتوں والے ہیں. نمرود اور فرعون کے پاس حکومتیں تھیں. اللہ پاک نے حکومتوں کے اندر ان کی ذلت کا فیصلہ کیا. اس کو ذلت سے کوئی بچا سکتا؟ کوئی نہیں بچا سکتا. ابراہیم علیہ السلام کو بے سر و سامانی کے ساتھ اللہ نے عزت دے دی. موسیٰ علیہ السلام کو بے سر و سامانی کی عزت دے دی. ان کی قوم کو جو پانی کے اندر بچا دیا. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. کائنات دنیا میں وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں, جو تاجر چاہتے ہیں, جو زمیندار چاہتے ہیں. اس پوری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ پہلی محنت. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلی محنت فرمائی, اور سارے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی محنت فرمائی, کیا لوگوں کے دلوں کے اندر لا الہ الا اللہ کی محنت فرمائی. کہ دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر کا تاثر نکل جائے. بندوں کے دلوں میں اللہ کے غیر سے کوئی امید بھی باقی نہیں رہے کہ اللہ کے غیر ہمارے کوئی کام آ سکتا ہے. اللہ کے غیر کا کوئی خوف نہ رہے. ہمارے دل اللہ کے غیر سے پاک اور صاف ہو جائے اور خالص اللہ والا یقین دلوں میں آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کو پہچانا. اور اللہ تعالیٰ کو پورے اس کی قدرتوں کے ساتھ پہچاننا, اس کی صفات کے ساتھ پہچاننا, اس کے خزانوں کے ساتھ پہچاننا, اس کی صفات کے ساتھ پہچاننا. اللہ کون ہے میرے بھائی کو؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ میرے بندوں نے مجھے ویسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا. اللہ تعالیٰ گلہ کرتے ہیں. اللہ اتنی قدرت و طاقتوں کے مالک ہیں. بندوں نے پہچانا ہی نہیں اسے. جو اس سے پہچانے گا اس کی ہر بات مانے گا. کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نافرمانی کرے, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائی یہ محنت ہے بنیادی لا الہ الا اللہ کی یقین بانی. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر کر کے, اس کی نعمت کو یاد کرا کر کے ایک ایک انسان کو تیار کرنا. اس مالک کے سامنے جھک جاؤ. جو اس کے سامنے جھکے گا, اس کی مانے گا, اللہ پاک اس سے راضی ہو کر, خوش ہو کر دنیا بھی بنا دیں گے, آخرت بھی بنا دیں گے. یہ پہلی محنت تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بات اللہ تعالیٰ کے بنیاد پہ کرنا. اور پھر جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے گی, اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے گا, تو پھر کیا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کرنے والے ہیں بندے وہ حکم پورا کرنے والے بن جائیں گے. جسے اللہ پاک روکتے ہیں ان باتوں سے رکنے والے بن جائیں گے. ہمارے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے. وہ فرمایا کرتے تھے پورے دین کا خلاصہ بیان کیا جائے تو دو باتیں. پورے دین کا خلاصہ بیان کیا جائے تو دو باتیں. ایک بات کہ جو اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں کرو وہ ہم کریں, جو کہتے ہیں نہ کرو وہ ہم نہ کریں. بس اتنی آسان سی بات ہے. جو اللہ تعالیٰ فرمانے کرو وہ ہم کرنے والے بن جائیں. جو اللہ تعالیٰ جن باتوں سے روکتے ہیں اس کے ہم اپنے آپ کو روکنے والے بن جائیں. سادی سی بات ہے. اور کرنے والے کام کیسے کریں؟ محمد رسول اللہ جیسے آپ علیہ السلام نے کر کے دکھایا, جیسے آپ نے فرمایا. جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں کیسے روکیں گے؟ محمد رسول اللہ جیسے آپ علیہ السلام روک کر دکھائیں. طریقے ٹھیک ہو جائیں گے, عمل سارے ٹھیک ہو جائیں گے. کرنے والے کام وہ کرے گا جو اللہ کو پہچانے گا, اور نہ کرنے والے کاموں سے وہ بچے گا جو اللہ کو پہچانے گا. اسے پہلی محنت اللہ کی پہچان ہے. تو آج بھی میرے بھائی دوستوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان دین پہ چلنے والے بنے, اللہ کے حکم پورا کرنے والے بنے, اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بنے, تو کیا کرنا پڑے گا جی؟ سب سے پہلے ایمان بنانا پڑے گا. اور یہ ایمان کیسے بنے گا؟ اس کی فضا بنانی پڑے گی. گھروں کے اندر بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایمان کی باتیں کریں گے. ہم بازاروں میں ایمان کی باتوں کو عام کریں گے. ہم دفاتر میں ایمان کی باتوں کو عام کریں گے. ہم محلے کے اندر گھر ہر فرد سے مل کے ایمان کی باتیں عام کریں گے. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا.
ہم بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بچوں کے ساتھ ایمان کی باتیں کریں گے گھروں کے اندر. پہلے بھی شاید کبھی یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہوگی. ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج کل آم کے موسم ہے, تو ہم جو ہے وہ آم دسترخوان پہ آتا ہے, بچے سارے کیا کہتے ہیں جی آم بہت میٹھا ہے, یہ کہتے ہیں آم بہت میٹھا ہے. تو آم یہ خود میٹھا بنایا جی ملتان والوں نے میٹھا بنایا, یہ سندھ والوں نے میٹھا کس نے بنایا؟ اب یہ آم جو ہے یہ سارے کہہ رہے ہیں میٹھا ہے, تو تعریف تو آم کی نا کہ آم میٹھا ہے. حالانکہ آم کا درخت بچوں سے ہم کہیں گے دیکھو بچوں, جس درخت پہ یہ آم لگا ہے اس درخت کی جڑیں بھی کڑوی ہیں, اس کا تنا بھی کڑوا ہے, اس کے پتے بھی کڑوے ہیں, جو ڈنڈی پہ لگا ڈنڈی بھی کڑوی ہے, اس اور پتے سارے سبز ہیں. اس سارے کے سارے کڑوے درخت کے اوپر یہ مٹھاس والا آم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. یہ اللہ کی بڑائی ہوگی, ایمان کی بات ہوگی. اب ایمان کے تذکرے بچوں کے ساتھ گھروں میں کرنا, گھروں میں کریں, گھروں میں بازار میں نہ کریں. اور اسی بات کو اگر ہم بازاروں میں محنت کریں گے, دعوت دیں گے, ایک ایک سے مل کے اللہ سے ہوتا, اللہ کے غیر سے ہوتا, اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے, تو کیا ہوگا؟ بازاروں میں فضا بنے گی, گھروں میں فضا بنے گی, محلوں میں فضا بنے گی. یہ میں نے شروع میں بات عرض کی کہ آپ علیہ السلام نے محنت فرما کر ایک دین کی فضا بنائی تھی. تو ہم اس ایمان کی, اللہ سے ہونے کی فضا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کی فضا ہر طرف بنا دیں, تو ہر ایک انشاءاللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کرنے کو کرتے چلے جائیں گے, جسے روکتے چلے روکتے چلے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے جو کرنے والے احکامات ہیں, جو بندہ کرے پھر ہمارا یقین بنے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم ہم پورا کریں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے, ہماری آخرت میں یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا. پھر اللہ کے حکم پورا کرنے میں کامیابی نظر آ جائے گی. اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ہم کیا یہ جو ہے سود لیتے ہوئے نظر آتا ہے کہ پیسے مال بڑھ جائے, نظر آتا ہے, اور زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہوئے مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے, آنکھیں دیکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ سود کے مال کو گھٹاتے ہیں اور صدقے کے مال کو بڑھاتے ہیں. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ سود سے مال بڑھتا ہے, اللہ فرما رہے ہیں سود سے مال گھٹتا ہے. اور کون گھٹاتا ہے؟ اللہ گھٹاتے ہیں. اور صدقے سے نظر آ رہا ہے کہ مال گھٹتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بڑھتا ہے. سچا کون ہے؟ اللہ سچے ہیں. اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ جب دل کا یقین ٹھیک ہوگا کہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے, پھر سود میں ناکامی نظر آئے گی, مال گھٹتا نظر آئے گا, پھر انسان سود کبھی نہیں دے گا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. پھر صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے کبھی خوشی دے گا, بڑھ چڑھ کے دے گا, بڑھ چڑھ کے دے گا. یعنی بندہ زکوٰۃ دے لیتا ہے, اس کا مال پاک ہو جاتا ہے, پہلا نفع. دوسرا, اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. اور تیسرا, اس کے مال کو اللہ بڑھاتے ہیں, پاک بھی ہو گیا, محفوظ بھی ہو گیا, اور تیسرا اس مال کو اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں. ایک دفعہ جو آپ علیہ السلام خدمت میں قصہ حاضر ہوئے, عرض کیا کہ فلاں آدمی کا مال تھا سمندر کے کنارے, تو سمندر کی موجوں سے جب وہ لے گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ خشکی اور تری میں کسی کا کوئی مال ضائع نہیں ہوتا سوائے اس مال کی جس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی. اگر یہ یقین ہوگا کہ مال میں کامیابی نہیں ہے, اللہ کے حکم پورا کرنے میں کامیابی ہے, تو زکوٰۃ دینا کیا ہوگا جی؟ آسان ہوگا. صدقہ دینا آسان ہوگا, دوسروں پہ خرچ کرنا آسان ہوگا, نیک کاموں میں لگانا آسان ہوگا, غلط جگہ پہ لگانا مشکل ہو جائے گا. یہ یقین کے سارے سبب, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف جڑ جائے. ایک مثال تو میں نے آج دوسری مثال لے کر سکتا میں کہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. اب دیکھیے, ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس ایک گاہک آتا ہے, اس کے مال میں کوئی نقص ہے, کوئی کمی ہے. اس کمی کو یہ چھپا کے اس مال کی تعریفیں بیان کر کے گاہک کو مال بیچ دیتا ہے. ₹1,00,000 کا مال بک گیا, اس کو 10,000 کا نفع ہو گیا, جتنا بھی نفع ہوا. اب ظاہر میں نظر کیا آیا, اس کو نفع ہو گیا, لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے مال کے نقص کو چھپایا, جھوٹ بول کے مال کی تعریف کی. یہ ہلاک ہو گیا.
یہ ہلاک ہو گیا. کیوں ہلاک ہو گیا؟ کس نے جھوٹ بولا اپنے مال کے لیے. اور دوسرا آدمی اس نے مال کا نقص بتایا گاہک کو، اور لاکھ روپے کا گاہک چلا گیا، اس نے مال نہیں خریدا. ظاہر میں کیا نظر آیا کہ یہ نقصان میں چلا گیا، یہ نجات پا گیا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حکم ہے کہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. یہ کب ہوگا؟ جب دل کا یقین ٹھیک ہوگا کہ مال سے کام، دنیا کے نقشوں سے کام نہیں بنتے. کام بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کی ذات. پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں کامیابی نظر آئی. اور میرے بھائی دوستوں کو پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، ہم اپنے مزاج سے نہیں ہیں، اس میں آزاد نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں گے محمد رسول اللہ آپ علیہ السلام کے طریقے سے. جس موقع پہ جیسے آپ علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا، ہم ویسے پورا کریں گے، ویسے پورا کر دیں گے. اللہ پاک خوش ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو محبوب آپ علیہ السلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ علیہ السلام علیہ ذات ہمارے لیے نمونہ بنا دی. اللہ تعالیٰ نے جس مالک کو خوش کرنا ہے اس نے خود ہی بتا دیا مجھے کیسے خوش کرنا. کتنی آسان ہو گیا کام ہمارے لیے، کتنا آسان ہو گیا. آپ علیہ السلام والی اللہ تعالیٰ کے محبوب جو آپ علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کریں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے. تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اللہ اس سے محبت کریں گے. جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور اس کی محبوبیت اور مقبولیت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. لوگوں کا محبوب بنا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں آج 1400 سال گزر گئے، بھری ہوئی ہے کہ نہیں بھری ہوئی؟ آج کوئی نام لیتا ہے بلال فوراً زبان سے نکلتا ہے رضی اللہ عنہ. آج یورپ کے اندر ایک یعنی مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے سفید رنگ کا، اور نام کیا رکھتے ہیں جی؟ بلال. اور خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ کس بات پہ رکھتے ہیں نام بلال؟ ان کی محبت میں رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی محبت دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی. محبوبیت والی زندگی اللہ تعالیٰ رکھے گی. اور آپ علیہ السلام والے طریقے میرے بچوں آسان ترین زندگی دنیا میں آپ علیہ السلام والی زندگی. گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، گھر سے نکلنا کیسے ہے، اور خوشی میں کیا کرنا ہے، غم میں کیا کرنا ہے، اور پھر مسجد میں کیسے جانا ہے، نکلنا کیسے ہے، کس گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماتحتوں کے ساتھ کیسے رہنا، ہر ایک کے ساتھ کیسے رہنا، کیسے سلوک کرنا آپ علیہ السلام امت کو بتا کر چاہیے. ہمارے لیے کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہمیں پریشانی ہو کہ ہم یہ عمل کیسے کریں. علماء کرام سے پوچھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں. کہتے ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے 4 کام کر لیں. آپ کرتے ہوں گے، سنتے رہتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہوئے 4 کام کر لیں. بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہو کر سلام کریں، اور ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں، سلام کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں. اس گھر میں کبھی تنگی فاقہ نہیں آئے گا. اور جس گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر والے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، شیطان اپنے چھوٹے شیطانوں سے کہتا ہے نہ اس گھر میں ہمارے رہنے کی جگہ ہے، نہ اس گھر میں ہماری کوئی کھانے کی چیز ہے. گھر کو خالی کر کے شیطان چلے جاتے ہیں. کتنا آسان زندگی ہے. گھروں میں خیریں لانے کے لیے آپ علیہ السلام والے اعمال ہیں. گھر سے نکلتے ہوئے تو یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا پڑھ لیں. 4 اعلان ہو گئے. اے بندے تجھے ہدایت دی گئی. کتابوں میں لکھا ہے اس کے آگے کہ جس کام ہے بندے جن کاموں کے لیے تو جا رہا ہے اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری رہنمائی کی گئی. یہاں ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ کے نام لے کر تم نے اپنا یہ گھر سے نکلا ہے کسی کام کے لیے، اللہ کی طرف سے تیری کیا ہوگی اس کاموں میں رہنمائی کی گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری حفاظت کی گئی.
اور تیری کفایت کی گئی، اللہ تعالیٰ ان کاموں میں تیرے لیے کافی ہو گئے اور شیطان کو تجھ سے دور کر دیے گئے۔ اب کتنے انعام مل گئے کس بات کے اوپر؟ اس بندے نے اللہ کا نام لے کے گھر سے نکلا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ آپ نے اس امت کو ایسے خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں گئے، کسی کا محتاج بنا کر نہیں چھوڑے، اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہمارے حضرت الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی طرف ملتجی رہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کریں جی؟ ملتجی رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ التجا کی کیفیت رہے ہماری ہر وقت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے حال میں جڑے ہوئے ہو۔ ہم بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر، آج سے آپ نہیں بتا رہے، ہاتھ ہم نے نہیں اٹھائے ہوئے لیکن دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا جی؟ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جڑے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کر کے آپ علیہ السلام کہیں ضرورت پڑے گی اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، دل میں اللہ سے مانگے۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ ایک صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنے سفر کی تنگی کا ذکر کیا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ شامل کر رہے سفر کی تنگی کا ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو یہ 5 صورتیں بتائیں۔ ہم اور آپ یہ عمل کرتے ہیں، کر رہے ہیں ماشاء اللہ، تبلیغ والے ساتھی کو پتہ ہے کہ سورت بسم اللہ پڑھ کے سورت کافرون، بسم اللہ پڑھ کے اذا جاء نصر اللہ، بسم اللہ پڑھ کے قل هو اللہ احد، بسم اللہ پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ پڑھ کے قل اعوذ برب الناس، اور پھر آخر میں ایک بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 5 صورتیں 6 دفعہ بسم اللہ کہ یہ پڑھ لیا کرو۔ یہ صحابی جو ہے وہ جب بھی سفر میں اس کے بعد جاتے یہ صورتیں پڑھتے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں سفر میں جاتا ہوں، میرے پاس تو شاید سفر کم بھی ہو، میرا سفر سب سے اچھا گزرے۔ کتنا آسان کام ہو گیا، کسی موقع پہ ہمیں کسی کی اور حاجت کے، ہم تو اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، حضور والا عمل اختیار کر لیں گے، ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی نہیں چاہیے۔ ہر موقع کا عمل آپ علیہ السلام اور میرے بھائی دوستو، آپ علیہ السلام تو کیسے امت کے مرشد ہیں، کیسے امت کے مرشد، امت کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا ہے، امت کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا اور امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ امت کا ایک ایک فرد دین پہ چلے، جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کرنے کو یہ کرتے رہیں، جس اللہ تعالیٰ کو روکتے ہیں اسے رکتے رہیں، دین پہ چلیں۔ اس کی محنت ایک غم اور فکر کے ساتھ آپ علیہ السلام نے امت کی انسانی محنت کی، لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں، آپ علیہ السلام امت تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ کیا غم تھا آپ علیہ السلام کو امت کے لیے۔ میں ایک آپ علیہ السلام کا تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ نے محسوس کیا آج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوش نظر آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا فرمائی، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے مفہوم ہے اور چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئی، حتیٰ کہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کیوں خوش ہوئی؟ عرض کیا کہ کیوں نہ خوش ہوں، آج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مغفرت کی دعا فرما دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں، اپنی محبوب اہلیہ کے لیے ایک دفعہ کی تو اتنی خوشی، اور ہمارے آپ کے لیے ہر نماز کے بعد، فرض نماز ہوں تو 5، تہجد ہو تو 6، اشراق 4، تراویح، تحیۃ الوضو تو کتنے نماز، اگر ساری شمار کر لیں۔ امت کا غم اور درد آپ علیہ السلام، امت کو ایک ایمان والی عمل والی زندگی دے کر گیا آپ علیہ السلام، زندگی دے کر گیا۔ اور کتنے واقعات ہیں آپ علیہ السلام امت کے، اور پھر جو ہے وہ آپ علیہ السلام جو امت کو یہ زندگی دے کر گئے، اللہ پاک وہ زندگی اپنے بندوں سے چاہتے ہیں، اب بندوں سے چاہتے ہیں۔ میں نے شروع میں بات درج کی نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، شکلوں کو نہیں دیکھتے، کس کو دیکھتے ہیں؟ دلوں کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اس میرے بندے کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے کتنا قریب ہے۔ بس طریقے اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام علیہ وسلم، بس ایک آدمی ہو جو ہے اس کے پاس بہت سارے
جعلی نوٹ بہت سارے کیا ہوں جی جعلی سکے ہوں 5000 کے نوٹ ہوں لیکن بہت سارے ہوں خوش ہو رہا ہو کہ میرے پاس بہت سارے نوٹ ہیں لیکن جب حکومت والوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا جی خوش ہوگی نا کہاں سے لائے آج ہم بھی بہت سارے بندہ اعمال کرتا ہے لیکن ہم سوچیں کہ ان اعمال کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہے کیا اس اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے کہ برادری کے طریقے پہ ہے یا رواج کے مطابق ہے یا دوستوں کے مطابق ہے جیسے دوست کہہ رہے ہیں ویسے ہم زندگی اختیار کر رہے ہیں ہم تو وہ کریں جو آپ علیہ السلام نے کیا ہمارے ایک بزرگ بہاولپور کے تھے مولانا اشرف قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے عالم تھے وہ تو فرمانے لگے کہ آج جو ہے وہ ہمارے گھر شادی ہوتی ہے بیٹے کی بیٹی کی جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو ہم سارے گھر والے بیٹھتے ہیں اور فکر کرتے ہیں کہ دیکھو جو ہمارے رشتہ دار ناراض ہیں ان کے پاس بھی ان کو بھی راضی کرتے ہیں جاتے ہیں نا ان کے پاس جو بیٹے کی خوشی ہے شادی ہے چلو سارے ناراض رشتہ داروں کو خوش کرتے ہیں ان کو گھر بلاتے ہیں پھر جب شادی ہوتی ہے تو کپڑے دھونے والے کو بھی خوش کرتے ہیں اس کو اگر 1000 روپے دیتے ہیں کہتا ہے نہیں یہ تھوڑے ہیں تو کیا کہتے ہیں خوشی کا دن ہے 500 اور دے دو کپڑے سینے والے کو بھی خوش کرتے ہیں برتن دھونے والے کو بھی خوش سب کو خوش کرتے ہیں نا تو مان لیں کہ اس شادی کے موقع پہ ہم سب کو خوش کرتے ہیں سوائے اس کے جس نے خوشی دی ہے یہ خوشی کس نے دی ہے جی اس کو نہیں پوچھتے کہ یا اللہ آپ کیسے خوش ہوتے ہیں اس موقع پہ میں کیا کروں کہ آپ خوش ہو جائیں آپ خوش ہو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب یہاں راولپنڈی کے ہیں فرمانے لگے کہ میں ایک محلے میں رہتا تھا جب میری شادی کا موقع آیا تو جو ہے وہ میں مسجد کے خطیب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھے آپ بتائیں کہ شادی کا سنت طریقہ کیا ہے میں حاضر ہوا خطیب صاحب نے مجھے کوئی نہیں بتایا فرمایا کہ انتظار کرو میں آپ کو بتاؤں گا کہتے ہیں اگلے جو جمعے والا ان کے بیان تھا جمعے کی نماز سے پہلے جو خطیب صاحب کا تقریر ہوتی ہے بیان ہوتا ہے جیسے انہوں نے اس سارے میں شادی کا سنت طریقہ بیان فرمایا اور ایک اخیر میں بات فرمائی جو ساتھی متوجہ ہے نا جی اخیر میں ایک بات فرمائی مجمع کے سامنے جمعے کے لیے آئے ہوئے کہ 25 سال ہو گئے اس محلے میں مجھے آئے ہوئے 25 سال ہو گئے آج پہلی دفعہ ایک جوان نے مجھ سے پوچھا ہے کہ شادی کا سنت طریقہ کیا ہے شادیاں تو سینکڑوں ہوئی ہیں کسی نے آ کے گوارا نہیں کیا کہ ہم پوچھو حضور کا طریقہ کیا آج تو برادری کو دیکھ کے مسلمان چاہتے ہیں دوستوں کو دیکھ دوست خوش ہو جائیں سوچنے کی بات کیا اللہ کیسے خوش ہو جائیں اللہ کے رسول کیسے خوش ہو جائیں یہ زندگی میرے پاس لانی ہے اللہ تعالیٰ کو زندگی محبوب ہے اللہ تعالیٰ جو طریقے دیکھنا چاہتے ہیں سر سے پاؤں تک کون سے طریقے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے بس شادی سے لا الہ الا اللہ اللہ کی مانیں گے محمد رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور یہ طریقے گھروں میں بھی لانے ہیں اپنے شعبوں میں بھی لانے ہیں بازاروں میں بھی لانے ہیں اور ہر شعبے اور طبقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی اور طریقے زندہ ہو جائیں اس کے لیے یہ محنت ہے یہ محنت ہے اس محنت کو رواج دینا ہے میں نے شروع میں بات عرض کی ایک فضا بن جائے گی اور فضا بنے گی محنت سے اور اس محنت میں پہلی محنت ایمان کی محنت اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دلوں میں لانا پہلی محنت جو ہے پھر آپ علیہ السلام کے طریقوں میں دنیا آخرت کامیابی ہے اس کو جو ہے وہ وجود دینا اس کو رواج دینا اس کی فضا بنانا یہ کیسے ہوگی اس کے گھروں میں بات کرنی پڑے گی محلوں میں گھر گھر فات کے پاس پھر کے یہ بات کرنی پڑے گی اللہ کے راستے میں نکل کر جماعتوں کی شکل میں وہاں جہاں جائیں گے اسی بات کو چلائیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے گھر سے نہیں ہوتا اللہ پاک کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پہ کرتے ہیں اور میرے بات اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں جب کامیابی نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے سب سے پہلا اور بڑا حکم کیا ہے جی 5 وقت کی نماز سب سے بڑا حکم 5 وقت کی نماز فرمایا نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا سب سے بڑی نیکی اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے کلمہ چھوڑ کے کفر میں چلا جانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز کا گناہ ہے اور گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے کلمہ چھوڑنے کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا علماء اکرام
آج اس کو مسلمان گناہ نہ سمجھے. اور یہ جب ہم بات کی کر رہے ہیں یقین کی بات کہ اللہ سے ہوتا اللہ کے گھر سے ہوتا ہے. جب مؤذن آواز لگاتے ہیں اذان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں مؤذن؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اے مشرق والو، اے مغرب والو، اے شمال والو، اے جنوب والو، اے دکانداروں، اے زمینداروں، اے دفتروں میں کام کرنے والوں، اے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں، سارے سن لو، دونوں کانوں سے سن لو. سب سے بڑا کون ہے جی؟ نہیں. حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. اللہ نے بلایا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی لینے کے لیے. کیونکہ اس وقت کامیابی دکان میں نہیں ہے، اس وقت کامیابی دفتروں میں نہیں ہے، اس وقت کامیابی زمینداری میں لگنے میں نہیں ہے. اس وقت کامیابی کہاں پر ہے جی؟ اللہ کے سامنے مسجد میں آ کر جھک کے نماز پڑھنے میں. اس سے سارے کام چھوڑ دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. کہتے یہ بات تھی مدینہ منورہ کے اندر کہ اگر اس کا تصویر میں نے فرمائی اذان ہوتی تو سارے لوگ دکانوں کو چھوڑ چھوڑ کے مسجد کی طرف چل پڑتے. اب یہ فضا ہماری بازاروں میں بن جائے، یہ فضا ہماری گھروں میں بن جائے. اذان ہو تو سارے بالغ مرد مسجد پر چل پڑے، ساری عورتیں کام کاج کر کے چھوڑ کے نمازوں میں لگ جائیں. کیسے ہوگا؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ہم اس وقت ہمارا یہ شبجمہ کا اجتماع ہے صرف اس بات کی فکر کرنے اور دلانے کے لیے ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت جس سے یہ اعمال زندہ ہوں گے وہ محنت ہم کرنے والے بنے. کیونکہ محنت کے بغیر کوئی چیز وجود میں آتی نہیں، محنت کا چیز وجود میں آتی نہیں. ہم چاہیں کہ ہم بھی نمازی بن جائیں، ہم چاہیں ہمارے گھر کے لوگ نمازی بن جائیں، ہمارے بازار والے بستی والے لوگ نمازی بن جائیں، تو کیسے ہوگا؟ محنت کرنی پڑے گی، ایک ایک کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ان کو دعوت دینی پڑے گی، دعوت دینے اللہ کی بڑائی بیان کرنی پڑے گی، آخرت کو بیان کرنا پڑے گا، نماز کے فضائل سنانے پڑے گا. ایک ایک کو محنت کر کے تیار کرنا پڑے گا اس نماز کے عمل کی. ہر عمل کی محنت، ہر عمل کی محنت کہ 100% لوگ نمازی بن جائیں. ہم اور آپ جو ہیں یہاں پر کتنے ساتھی ہوں گے جو بازاروں میں ہیں، کہ ہمارا اس وقت پنڈی اسلام آباد میں ایسا بازار ہے کہ اذان ہو اور سارے دکان بند کر کے مسجد آ جائیں. کوئی ہے بازار سے؟ کہ ایسا دفتر ہے کہ اذان ہو تو سارے دفتر والی نماز کو چل پڑے. کیسے ہوگا؟ محنت کرنی پڑے گی. کون محنت کرے گا؟ ہے ہمارے اور آپ کے ذمہ، ہے ہمارے اور آپ کے ذمہ. اب صبح فجر کی نماز کے لیے ہم گھر سے نکلتے ہیں اور خوشی خوشی تسبیح پڑھتے ہوئے جب گھروں کے پاس سے گزر کے مسجد آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں. خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے توفیق نماز پڑھ لی. لیکن راستے میں 50 گھروں میں سے کوئی بھی اٹھ کے مسجد میں آیا، اس کا غم کون کرے گا؟ اس کا غم کون کرے گا؟ ایک عالم فرما رہے تھے کہ آج جو ہے اپنا ایک والد صاحب جو ہے بیٹے کو چارپائی کے اوپر چھوڑ کے اور فجر کی نماز کے لیے خود مسجد چلے جاتے ہیں. اس بیٹے کو انہوں نے چارپائی میں نہیں چھوڑا، اس بیٹے کو آگ کی چارپائی میں چھوڑ کے گئے. اس بیٹے کے نیچے چارپائی کی آگ لگی ہو تو باپ کو نیند آئے گی، باپ خوشی خوشی جائے گا. یہ غم کون کرے گا؟ بھائی امت کا غم میں درد ہے. جس نے نماز پڑھی سب سے بڑی نیکی کی، جس نے نماز کو چھوڑا سب سے بڑی نافرمانی کی دفعہ. اللہ نے بلایا اور یہ نہیں کیا، اللہ نے بلایا اور یہ نہیں کیا. ایک والد صاحب، میں مثال کے طور پر کرتا ہوں، ایک والد صاحب بیٹے کو کہیں، اب جن بلائیں کہ بیٹے میری بڑی ضروری بات ہے سن لو، اس میں تمہارا نفع ہے میرا نفع کوئی نہیں. بیٹا کیا کہے؟ ابا جی مجھے نیند آ رہی ہے، نہ جائے. پھر تھوڑی دیر بعد ابا جی بلائیں بیٹے ایک بڑی ضروری بات ہے، اس میں تمہارا نفع ہے، آ جاؤ میری بات سن لو. بیٹا کیا کہ ابا جی میں تو دکان پہ کاٹ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد ابا جی بلائیں بیٹے بڑی ضروری بات ہے، تمہارا نفع ہے، آ جاؤ میری بات سن لو. بیٹا کیا کہے؟ جی میرے پاس دوست بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ابا جی بلائیں بیٹے میرے پاس آ جاؤ بڑی ضروری بات ہے، تمہارا نفع سن لو. بیٹا کیا کہے؟ جی ابا جی میں تو دکان بند کر رہا ہوں، اس وقت بڑا مصروف ہوں. پھر ابا جی بلائیں کہ بیٹے آ جاؤ بڑی ضروری بات ہے سن لو، تمہارا نفع ہے. بیٹا کیا کہے؟ ابا جی ہیں تو آپ بہت اچھے، لیکن جب میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں. ابا ایسے ابا جی کی کیا کیفیت ہوگی کہ جن نے بیٹے کو 5 دفعہ بلایا
اور بیٹے نے یہی کہا تھا ابا جی ہیں آپ اچھے لیکن میں تو نہیں آ سکتا، اس بات کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور ایک دن یہ بات ہو، ہفتہ بھر یہ بات ہو، مہینہ بھر یہ بات ہو اس والد صاحب کی کہ میں نے اس بیٹے کو پالا پوسا پڑھایا لکھایا کاروبار بنا کے دیا اور بیٹا میری یومنی اتنی بھی مجھے نہیں پوچھ رہا۔ اب جو مالک اور خالق بندے کو بلاتا ہے فجر کے لیے آ جاؤ، اور بندہ کہ میں تو سو رہا ہوں، زور میں بتائیں تو میں دکان میں مشغول ہوں، عصر میں بلائیں تو میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، مغرب میں دکان بند کر رہا ہوں، عشاء میں کھانا کھا رہا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی دوستوں، یہ ایک فکر اپنے لیے تو بندہ کر لیتا ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ ہم اور آپ اس بات کی نیت کریں میرے بھائی دوستوں کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز اہتمام سے مسجد جا کر کون کون نیت کرتے ہیں؟ اور ایک نیت اور بھی اگر آپ حضرات کرتے ہیں، اگر ہم نیت کرنے بندہ نیت کرتا ہے نا تو بہت کچھ حاصل کرنا۔ اگر ہم نیت کر لیں کہ ہم روزانہ اپنے محلے دفتر بازار میں ایک اور آدمی کو جو نماز کے لیے نہیں آ رہے مسجد لے کے آئیں گے، یا کم از کم ہفتے میں ایک کو نمازی بنا لیں گے، ہم اللہ بنائیں ان کو بنانا ہے، یا ہر مہینے میں بھی اگر ہم ایک آدمی روز نمازی بنا لیں تو 360 تو میں نے بنا لی نمازی، ہفتے میں ایک ڈال لیں تو 52 آدمی سال میں نمازی بنا دیے، اور چلو مہینے میں بھی ایک بنا لیں تو کتنے ہو گئے؟ سال میں 12 ہو گئے۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ جی کرنی پڑے گی، دیکھیں یہ ہماری کمائی ہوگی، ہماری کمائی، یہ ایک محنت ہے، محنت کے بغیر بات کی بنے گی۔ اور پھر میرے پاس ایک ہے نماز کا پڑھنا، اور ایک ہے نماز کو بڑھیا بنا کر پڑھنا۔ احسن عمل، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے کہ عمل کو احسن عمل بنا کر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھیں کون اچھے عمل کر کے آتے ہیں، کون اچھے عمل کرتے ہیں۔ ہماری نماز بڑھیا کیسے بنے؟ ایک ہے نماز کا اہتمام کرنا، وقت پہ پڑھنا، تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنا، اور ایک ہے نماز کو بڑھیا بنا کر پڑھنا۔ نماز کے ہمارے الفاظ ٹھیک نہیں پڑتے، ہم اپنے محلے کے علماء کرام کو اپنی نماز ضرور ایک دفعہ سنائیں۔ اور بچپن میں سیکھی تھی اسے غلطیوں، تقنون ہماری ٹھیک ہے، تحیات ہماری ٹھیک ہے، دیکھیں ہم دعا اپنی نماز سنائیں، الفاظ ٹھیک۔ پھر میرے بعد اس کو ہمیں تو نماز کا ترجمہ بھی آنا چاہیے۔ نماز کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم کلام ہیں، ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، سورۃ فاتحہ کا کیا ترجمہ، ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے۔ التحیات اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، اتنی بہترین دعا ہے، نام اس کا کیا ہے جی؟ دعائے قنوت، یہ دعا ہے، اتنے بہترین ترجمہ الفاظ ہیں اس دعا کے۔ کیا دعائے قنوت کا ہمیں 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، کیا دعائے قنوت کا ہمیں ترجمہ آتا ہے؟ کیا تحیات کا ترجمہ آتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو نماز کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں، اس کا ترجمہ بھی آتا ہو، کہ نماز کے ارکان جو جیسے ہم نے ادا کرنا، قیام کیسے کرنا، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، تشہد میں کیسے بیٹھنا، یہ بھی علماء اکرام کو اپنی نماز سکھانی چاہیے، دکھانی چاہیے کہ میری نماز دیکھیں، میرا رکوع ٹھیک ہے، میرا سجدہ ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اس بات کا مذاکرہ ہوتا ہے کہ نماز ہماری کیسے ٹھیک ہو جائے، اپنی نمازوں کو صحیح کرنا، اور اس نماز میں اللہ کا دھیان آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے ان الفاظ کو سن رہے ہیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ کہتے ہیں جب بندہ جو ہے نا نماز پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ ہم کہتے ہیں یا الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ جواب کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ یا کا نعبد و یا کا نستعین ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایسے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ اپنی نمازوں کو بڑھیا بنانا، ہمارے حضرت مولانا سید عمر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کو بڑھیا بنانے کے لیے ہم رکوع اور سجود میں تسبیحات کو 3 دفعہ سے زیادہ دفعہ پڑھیں۔ 3 تو معمولاً ہم پڑھتے ہیں، فرض میں تو 3 سے زیادہ عام طور پہ ہوتا نہیں، امام صاحب کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن نفلوں میں سنتوں میں ہر رکوع میں 5 دفعہ ہم پڑھیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں 5 دفعہ پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، 7 دفعہ پڑھیں، تہجد میں لمبے کہتے ہیں کہ صحابہ زنف فرمایا کرتے تھے آج تو قیام کی رات ہے، آج تو سجدے کی رات ہے،
لمبے لمبے سجدے، اللہ کے ساتھ سے دوستی نہیں۔ ان نمازوں کو بنانا میرے بھائی، اپنی نمازوں کو بنانا، بچوں کی نمازوں کی نگرانی کرنا، محلے میں پھر کے 100 لوگوں کو نمازی بنانا، یہ ہماری محنت ہے، کریں گے نا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ علم و ذکر ہے، یہ ہماری 24 گھنٹے کی، جیسے ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرو وہ ہم کریں، اور جو کہتے ہیں نہ کرو وہ ہم نہ کریں۔ یہ کہاں سے پتہ چلے گا جی؟ علماء کرام سے پتہ چلے گا۔ تم اپنا تعلق علماء کرام کے ساتھ جوڑ دیں، مسجد کے امام صاحب کے ساتھ، خطیب صاحب کے ساتھ، مفتی صاحبان کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق جڑا ہوا ہو کہ ہر موقع کا ہم ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، ہر آدمی عالمانہ زندگی گزار سکتا ہے کہ ہر موقع میں مجھے مسئلہ پیش آیا، ہم مفتی صاحب سے فوراً پوچھ لیں گے کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، فوراً یعنی ان کے پاس اس جا کے پوچھنے کے اجر کیا ہے۔ میں جو دین کی بات کو سیکھنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرنا کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی رہنے والی مخلوقات اس کے لیے دعا میں لگ جاتی ہے، اور فرشتے اعزاز کے طور پہ اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، صرف پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پوچھ کے جو عمل کیا اس کے اوپر اجر کی، جس نے دین کا ایک باب سیکھ لیا اس وقت عمل میں ہے یا نہیں ہے، اس تیمم کے مسائل سیکھ لیے، ازار رکعت نفل پڑھنے سے لے کر اتنی بڑی کمائی ہے۔ اور پھر میرے بات اس کو حلال کی حرام کی پہچان ہے، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ جسم میں چلا گیا تو کتنے دنوں کی عبادت جو ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یعنی پاکیزہ زندگی اختیار کرنا، حلال کمائی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جہاں لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح جو ہم مال جو کھانا کھا رہے ہیں وہ پاک ہونا بھی ضروری ہے، ہمارے اندر خون گر رہا ہے وہ پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ کیسے ہوگا پاک؟ کہ حلال کمائی سے کھانے پینے، اور کمائیاں ہماری حلال ہو جائیں، اس کمائی میں حرام کا شائبہ بھی نہ ہو، یہ علماء کرام سے پتہ چلے گا۔ اس کہتے ہیں علماء کرام کے سامنے اپنے کاروبار کو، کمائی کے نقشوں کو ہم پیش کریں، یہ میرا کاروبار ہے سبزی کا، فرمائیں کہ اس کے بارے میں یہ ایسے ایسے کرتا ہوں، اس میں کیا احکامات شریعت۔ درزی صاحب جو ہیں وہ علماء کرام کے پاس ہیں، ان سے پوچھیں شریعت کے احکامات کیا ہیں، اور جو ملازم ہیں دفتر والے کلرک صاحب بھی پوچھیں، افسر صاحب جا کے پوچھیں اپنے، جو یہ میں کام کر رہا ہوں تو یہ کام ٹھیک ہے، اس میں کمی بیشی تو نہیں ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی سبب نہیں ہے، کیا میں ویسے اپنی ملازمت کر رہا ہوں جیسے اللہ چاہتے ہیں، کہ ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہا جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائیں۔ پھر وہی بات، کرنے والے کام کریں گے، نہ کرنے والوں سے بچیں گے، تو ملازمت میں بھی ایسے ہی کریں گے، زمینداری میں بھی ایسے ہی کریں گے، تجارت میں بھی ایسے ہی کریں گے، جو کام چھوٹا بڑا کر رہے ہیں کمائی کا نقشہ ہر ایک میں دیکھو، یہ پتہ چلے گا علماء کرام سے۔ اس علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے کماؤں کے نقشوں کو پیش کرنا، اور اپنی کمائی کے نقشے میں دین کو زندہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو آپ شعبے میں زندہ کرنا۔ اب برکتیں جو آئیں گی وہ پیسوں سے نہیں آئیں گی، برکتیں حضور والے اعمال سے آئیں گی، عوام سے، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اپنے شعبوں میں زندہ کرنا، اپنے گھروں میں زندہ کرنا، اور یہ علم کے ذریعے سے ہوگا۔ اور یہ شوق کیسے پیدا ہو جائے علم کا؟ اس کے لیے فضائل کی تعلیم، ہماری بستوں کے اندر فضائل کے حلقے لگتے ہیں، پھر اللہ کے راستے میں جو فضائل کی تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، ان حلقوں کی برکت سے اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اور پھر اعمال علماء کرام سے پوچھ کے جو ہے وہ دین کے مطابق کرتے چلے جائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ میرے بات کو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ذاکرانہ کیا مراد ہے؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی گزر گئی، کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، اکیلے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، ہم گھر میں ہیں، ہم دفتر میں ہیں، ہم کاروبار میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے دل کے ارادوں کو، جذبوں کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اور اس مالک کے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہو کے مجھے حساب بھی دیں۔ اب جس کو یہ دھیان ہوگا اللہ دیکھ رہے ہیں، تو غلط کام کرے گا جی؟ اللہ تعالیٰ میری باتوں کو سن رہے ہیں، کیا یہ جھوٹ بولے گا؟ یہ غیبت کرے گا؟
یہ کسی کو دھوکہ دے گا؟ نہیں دے گا، تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اس کو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، آج چھوٹا سا بچہ 5-7 سال کا ساتھ چل رہا ہو، بندہ غلط کام نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، یہ بچہ دیکھ رہا ہے، جس کو یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تو اندھیروں میں بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے، وہ کون غلط کام کرے؟ تو دین پہ چلنے کے لیے اللہ کا دھیان کے ساتھ زندگی گزارنے ایک بنیادی بات، اس کا کہتے ہیں ذاکرانہ زندگی۔ اللہ اور پھر اس مالک کے سامنے میں کوئی چھپا چیز چھپا نہیں سکتا، اس کے یہ فرشتے ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، یہ نیکیاں لکھ رہے ہیں، یہ جو گناہوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو قیامت والے دن مجھے کہا جائے گا ہمیں کہ ہم اپنا اعمال نامہ پڑھ لیں، اللہ کیا عجیب بات ہے، نہ تو چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، ساری لکھی ہوئی، سب کچھ لکھا ہوا لکھا جا رہا ہے، اور اس مالک کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کے جواب دیں۔ آنکھوں کا حساب ہے، زندگی بھر آنکھوں سے کیا دیکھتے رہے، زندگی بھر کانوں سے کیا سنتے رہے، زندگی بھر زبان سے کیا بولتے رہے، مال کیسے کماتے رہے، کیسے خرچ کرتے۔ میں نے شروع میں بات کی نا کہ اللہ کے احکامات دو طرح کے، کرنے والے اور نہ کرنے والے۔ اب کرنے والے احکامات جو ہیں ایک آسان سے ایک مثالیں عرض کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ زبان ہے، زبان کے بارے میں احکامات دیے نا، یہ بولو اور یہ نہ بولو، اس زبان سے جس نے سچ بولا نجات پا گیا۔ قرآن پاک کا الفاظ پڑھے، الف لام میم، 30 نیکیاں مالنامے میں لکھی گئی۔ اس زبان سے سبحان اللہ کہہ دے، جنت میں درخت لگ گیا۔ کسی سے وہ خوشی سے بات کر لی، صدقے کا ثواب مل گیا۔ کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے، 20 نیکیاں مل گئی، مالنامے میں لکھی گئی۔ زبان کے بول ہیں جو کرنے والے ہیں، اور کچھ زبان کے بول ہیں جو نہ بولنے والے ہیں۔ اس زبان سے جھوٹ نہ بولو، کہتا ہے بندہ جب جھوٹ بولتا ہے، نمازیں پڑھ کے ذکر تلاوت کر کے جو نیکیاں کمائی تھیں وہ ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اب اس اپنی نیکیاں تو کما دی، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا، اور جو ساری نیکیاں ظاہر ختم ہو گئی۔ اب منع کر جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ کہتے ہیں غیبت کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور غیبت کرنے والا ایسا جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، خیز نہیں۔ اب یہ نہ کرنے والا روک دیا اللہ تعالیٰ، غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ بہتان لگانے سے اور منع کرتے ہیں، بہتان لگانے والے قیامت والے دن روغۃ الخبال میں ہوں گے۔ اور روغۃ الخبال کون سی جگہ ہے؟ وہ خون اور پیپ جو جہنمیوں کے جلنے کی وجہ سے جہاں اکٹھا ہوگا، اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ جو لوگوں کو بہتان لگانے والے، غیبت تو ہوا ہے کہ بندے کے اندر برائی موجود ہے، اس نے اس کے پیٹ پیچھے بیان کی، اور بہتان تو وہ چیز ہے کہ اس کے اندر برائی نہیں ہے، اس نے ویسے ہی کہہ دیا کہ یوں ہے، یہ ویسے ہی جھوٹا ہے، یہ ویسے ہی چور ہے، اس کو الزام لگاتے ہیں، یہ بہتان ہے۔ اور زبان کے بول، یہ بولو یہ نہ بولو، یہ نہ بولو۔ قانون کے بارے میں احکامات سے یہ سنو یہ نہ سنو، فرمایا کہ جو اذان کو محبت سے کہتا ہے اور جو اذان کو محبت سے سنتا ہے، جواب دیتا ہے، دونوں کے لیے جنت ہے۔ اذان کا جواب محبت سے، جنت کا عمل ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو موسیقی کو سنتا ہے اس کے دل میں منافقت ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے بارش کے پانی سے گھاس ہوتی ہے، ارے بڑا منافقت ہری بھری ہوتی ہے اس کے دل میں۔ ہاں ہر چیز ہمیں حکم دی، تو میرے بات دوستوں کو جس کو یہ دھیان ہوگا کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ کام کرے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے جواب دیتا ہے نا، یہ محنت ہے ذکر کی، اللہ کا دھیان حاصل کرنے کے لیے محنت ہے۔ اور کیا محنت ہے؟ کہ ہم یہ 3 تسبیحات ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ 4 کلمات جو ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ قرآن پاک کے بعد اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب یہ 4 کلمے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے ارشاد میں کہ یہ 4 کلمے مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔
یہ 4 کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے بھی محبوب کلمے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کلمے ہیں، اور یہ کلمے اگر ہمارے بھی محبوب ہو جائیں تو کیسے مزے کی بات ہے۔ ان کو 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام اہتمام کے ساتھ الگ بیٹھ کے یکسوئی سے ان تسبیحات کو باوضو کے پورا کریں اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے استغفار کرنا۔ میں آج مسلمان اپنی نیکی کو یاد رکھتا ہے، گناہ کو بھول جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا کرتے ابھی بھی کہتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، کہتے تھے نا جی، نیکی کر کے ہم کیا کریں، بھول جائیں۔ یاد رکھنے کی چیز کیا ہے، گناہ ہے۔ یا اللہ مجھ سے یہ آنکھوں سے گناہ ہوا، یہ کانوں سے گناہ ہوا، فلاں موقع میں نے کسی غیبت کر دی، یہ گناہ کر دیے، کہ اللہ اگر میری آپ پکڑ فرما دیتے تو میں کیا کر سکتا تھا؟ کہ اللہ آپ نے پردہ ڈالا میرے گناہوں کو، مجھے معاف کر دیں۔ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے گناہوں سے توبہ کرنا، استغفار کرنا 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ جتنے استغفار تو بہت قسم کے، کم از کم اتنا تو ہے کہ ہر مسلمان 100 دفعہ اتنا تو کہہ دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ دل سے یہ بھی بندہ کہہ دینا ندامت کے ساتھ، اللہ جو معاف کر دے۔ میں 10 بار بندہ کہتا اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ 10 بار جواب دیتا ہے بندے میں تجھے معاف کر دیا، وہ تو کریم رب ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے احسانات امت کے اوپر ہیں، ان احسانات کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ تعالیٰ کو کم بھی دے رہے ہیں آپ علیہ السلام کا درود پاک پڑھنے کا۔ تو ہم یعنی صبح و شام 100 دفعہ درود پاک ضرور پڑھیں، کم از کم درجے کی بات ہے۔ جو ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں 10 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جنت میں 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 نیکیاں لکھی گئیں، جنت میں 10 درجے بلند ہو گئے، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے رہتا ہے، اور درود پاک تو قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے ہم ان کو پھر موقع مال کی دعائیں ہیں، ہر موقع پہ دعائیں جو بتائیں گے آپ علیہ السلام نے بتائی، اس موقع کا سب سے بہترین ذکر ہے۔ کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، سونے کے وقت کی دعا، اٹھنے کے وقت کی دعا، جو مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی، نکلنے، یہ دعائیں جو ہیں ہر موقع کی، صبح و شام کی، اس موقع کا سب سے بہترین ذکر ہے۔ ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، اور قرآن پاک تو اللہ پاک کا سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑا ذکر ہے۔ میں قرآن پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس لیے تلاوت کرنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ اللہ اس تلاوت کی برکت سے مجھے اپنا قرب نصیب فرما دے، مجھے اپنا تعلق نصیب فرما دے، مجھے اپنی محبت نصیب فرما دے۔ ہاں نیت کرنی چاہیے، ایسے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اور ایسے ہم قرآن پاک کو پڑھیں جیسے بچہ جو مدرسے میں پڑھنے والا ہے اپنے استاد جی کو قرآن پاک آرام آرام سے سناتے ہیں، ایسے ہم آرام آرام سے اپنے رب کو قرآن پاک سنیں تجوید اور ترتیل کے ساتھ۔ جلدی کس بات کی، جلدی کس بات کی؟ اور ایک پارہ تو ہر مسلمان روزانہ تلاوت کرے، ایک پارہ تو روزانہ تلاوت کرے۔ پھر کچھ صورتیں ہیں ان کا بھی اہتمام کریں، اور وقت اتنا نہیں ہے جتنی بار آگے، اور پھر میرے بات دوستوں کو ہم معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو میں یہ نیکیاں کمانا ایک چیز ہے، اور نیکیوں کو بچانا اور ساتھ لے کر جانا دوسری بات ہے۔ ایک بندہ اپنا مال کما لے دکان سے اور راستے میں چوروں کو لٹا دے تو گھر تو نہیں پائے، مال سے نفع تو نہیں اٹھایا۔ میں نیکیاں بندہ کما لے، روزے رکھ کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، ان نیکیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا تاکہ اسے نفع اٹھا لے، وہ کیسے ہوگا؟ آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا مفہوم ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال جس کے پاس نہ ہو۔ میں نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو دنیا سے پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر جائے گا، اور قیامت والے دن اس کے پاس مطالبہ کرنے والے لوگ آئیں گے جن کو اس نے دنیا میں تکلیف پہنچائی، کسی کا حق مارا، کسی کو گالی دی، تکلیف پہنچائی، تو وہ حق مانگنے والے آ جائیں گے۔ اس دن کا لین دین تو پیسے نہیں ہے، اس دن کا لین دین کیا ہے؟ نیکیوں سے ہوگا۔ یہ پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر کیا ہے؟ مطالبے والے لوگ آتے چلے جائیں گے، اس کی نیکیاں تقسیم ہوتے جائیں گے، لوگ لیتے جائیں گے۔ نمازیں اس نے پڑھی، نیکیاں پہ اور لے گیا، نیکیاں پہ اور لے گیا، اسی طرح جب دوسرا آ گیا کرتے کرتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، مطالبے والے لے گئے،
اور پھر ابھی مطالبے والے باقی ہیں. اب کیا ہوگا؟ دیکھیں تو رہی نہیں. پھر ان کے گناہ اس کے پلے ڈالے جائیں گے. اس کے گناہ کی چلو نیکیاں نہیں تو گناہوں کے اپنے ساتھ تو حتیٰ کرتے کرتے اس کے گناہوں کے پہاڑ بن جائیں گے اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ کون شخص ہے جس نے دنیا میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی، لوگوں کے حقوق کو مارا ہے، لوگوں کو مارا ہے، لوگوں کو حق مارا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی. یہ وہ شخص ہے کہ پہاڑوں یہ مفلس ہے. آپ علیہ السلام اس لیے میرے بھائی دوستوں جس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے ان کے معاملوں کے ساتھ ہم مرنے سے پہلے صاف کر لیں. کسی کا قرض لانا ہے تو ہم قرض لیں، کسی کو کوئی اور زمین کا مسئلہ ہے اس کو حل کر لیں. جو کچھ ہمارا کسی کے حقوق ہیں اب مرنے سے بعد موت کا پتہ نہیں ہے. موت کا پتہ ہے جی کس کو گارنٹی ہے کہ کل ہم زندہ ہوں گے؟ ابھی یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے. ہمارے ایک ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بڑے ڈاکٹر تھے. تو دن کو اپنے دفتر میں گئے، وہاں پورا کام کیا. شام کو اپنے کلینک پہ گئے، پورا کام کیا. گھر واپس لوٹے، کھانا کھایا. کل ان کا جنازہ تھا، پرسوں کے بعد. تو شام کو جو آئے گھر کھانا کھایا، بچوں سے بات چیت کر رہے تھے. تو بچوں نے دیکھا کہ سانس کی تکلیف ہو رہی ہے. تو بچوں نے کہا کہ اسپتال لے چلیں. کہتے نہیں میں لیٹوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا. تو سانس کی تکلیف بڑھی تو بچوں کہیں لے چلو اسپتال لے کر گئے. جو ہی پہنچے تو اللہ کے پاس چلے. کل ان کا جنازہ میں خود پڑھا. بڑے ڈاکٹر تھے. کیا گارنٹی ہے زندگی؟ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. بندہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں کتنا ہم نے رہنا ہے. میرے بھائی کو اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ کی عدالت لگے گی اور بندوں کے حقوق کی عدالت لگے گی. وہاں موقع نہیں، بندوں کے حقوق دینے پڑے. آپ علیہ السلام کے پاس کوئی شخص کسی کا جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ قرض تو نہیں ہے. اگر ہوتا قرض ہے کوئی ذمہ اس کا لیتا ہے. وہ ذمہ لے لیتے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے. وہ ذمہ نہ لیتے تو آپ فرماتے صحابہ سے آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں. میں آپ کسی کا قرض ہے تو ہم اس قرض کو ادا کریں. جلدی کریں، دیر نہ کریں. پڑوسیوں کے حقوق کی، والدین کے حقوق کی، رشتہ داروں کے حقوق کی، ایک حقوق کو ادا کرتے میرے بھائی. اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے کہ یا اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ یا اللہ میرے ذمہ کسی کا حق نہ ہو، کیونکہ اس حق کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. نیکیاں دینی پڑیں گی. یہ فکر کرنے کی بات ہے. اور یہ آپ علیہ السلام والے اخلاق کے آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین اخلاق. ہم دنیا میں کم مال کے ساتھ زندگی گزار لیں گے، کم حیثیت کے ساتھ زندگی گزار لیں گے، دوسروں کے حق کھا کر زندگی نہیں گزاریں گے کیونکہ اس کا حساب دینا ہوتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ ذرا غور کیجیے اس بات. نادان ہے وہ شخص، ذرا غور ساری متوجہ ساتھی کہ نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. آج ایک جو ہے وہ ابا جی دفتر میں بیٹھ کے رشوت لیتے ہیں. کس لیے لیتے ہیں؟ کہ بچوں کی دنیا بن جائے، کپڑے اچھے ہو جائیں. بس دنیا تو بن رہی ہے، بچوں کی آخرت خراب کر رہے ہیں. ابا جی اپنی ابا جی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں. کس لیے؟ کہ بچوں کے کپڑے اچھے ہو جائیں. دنیا بن رہی ہے، بچوں کی اور آخرت خراب ہو رہی ہے ابا جی کی. ملازم اپنے دکاندار مالک کے کپڑا بیچتا ہے اور کا کو کیا کہتا ہے؟ قسم سے خرید بھی نہیں ہے، ابھی جھوٹی قسم کھا رہا ہے. دنیا کس کی بنا رہا ہے؟ مالک کی. آخرت کسی خراب کر رہے ہیں اپنی. یہ حقوق پر زندگی ہے میرے پاس. حقوق ادائیگ کرنے کی جگہ ہے. جس کے حقوق ہیں ہم کو ادا کرتے کرتے اس دنیا میں جئیں گے اور پتہ نہیں لمحے کا کس وقت چلے جائیں. آج ہماری شام سورج غروب ہوتے دیکھا، ہمیں سے پتہ نہیں کوئی ایسے بھی ہوں کہ جو سورج طلوع ہوتے کل نہ دیکھیں، کل طلوع ہوتے دیکھیں اور کل کا شام غروب ہوتے نہ دیکھیں. کس چیز کی جو ہے ضمانت ہے؟ اس لیے اپنے جو ہے وہ حقوق کو ادا کرتے کرتے اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں لوگ ہماری ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. کنبہ سمجھتے ہیں نا؟ ایسے کہتے ہیں فیملی گھر کے لوگ، ساری مخلوق
اور اللہ تعالیٰ کو شخص بہت محبوب ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں جانور بھی ہیں اور پھر جو انسان بھی ہیں، ان میں پڑوسی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جو کوئی ہے، اس ہر جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، اور خاص جانوروں کے بارے میں فرمایا حکم دیے گئے، جانوروں کے بارے میں کہ جو ہے اپنے سواری کو ممبر نہ بناؤ۔ چلتے چلتے بس سواری بیٹھے ہوئے کسی بات کرنے میں لگ جاتا ہے، سواری کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا بھی سواری کے حقوق ہیں، جانور کے حقوق ہیں۔ ایک آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹ راستے میں تھا، وہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کے جب بنانے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ علیہ السلام اس کے مالک کو بلایا اور پوچھا کہ یہ فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے کھانا کم دیتے ہو، کام اس سے زیادہ لیتے ہو۔ جانوروں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اور پھر مسلمانوں کے حقوق ہیں کہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ بیت اللہ کے سامنے تشریف فرماتے اور مخاطب کیا ہے، بیت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تو بہت عزت والا اور شان والا گھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک ایمان والے کی قدر تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے کی جان کو، مال کو، عزت کو نقصان پہنچانا حرام کر دیا، حرام کر دیا۔ آج بیت اللہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جا کے بیت اللہ کو گالی دے دے، بیت اللہ کو جا کے کوئی پتھر مارتا ہے، مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ مسلمان کو گالی دے دے، اس کی غیبت کر دے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک جو ہے وہ کاغذ کا پرزے پہ کلمہ لکھا ہو اور نیچے پڑا، اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، اونچی جگہ رکھتے ہیں، ایک کلمہ تو مسلمان کے دل میں لکھا ہوا ہے، اس کی قدر کتنی کرنی چاہیے؟ مسلمان کی قدر ہے، مسلمانوں کے کام آنا ہے۔ میں جو مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کرنے میں لگے رہتا ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری حاجتوں کو پورا فرما دیں تو کیا خیال ہے حضرات کا؟ کسی دفتر میں کسی کو کوئی شکایت ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارے یہاں ایک ہر شعبے والے کیا دیکھیں، اسپتالوں والے دیکھیں، بجلی کے شعبے والے دیکھیں، اور دیکھیں ہر شعبے والے، کہ اگر ہم جتنے لوگ ہیں ان کی حاجتیں پوری کریں گے، اللہ ہماری حاجت پوری کریں گے، تو پھر کوئی کسی کو نقصان پہنچائے گا، دکھ دے گا، انتظار کرائے گا؟ حاجتیں پوری کرنے میں انتظار کریں گے یہ دفتروں والے، یہ لوگ آئیں ہمارے پاس ان کی حاجتیں پوری کریں۔ دیکھو یہ ساری بات کی بنیاد ایمان ہے، ایمان کہ ہم نے سارا کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس نیت اور جذبے سے لوگوں کے کام آ رہا ہوں کہ نہیں۔ ساری بات اس بات کو، ہر چیز کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، ہمارے ہر عمل کا اثر آخرت پہ پڑ رہا ہے۔ تو میرے پاس یہ جو اخلاق ہیں آپ علیہ السلام والے امت کے اندر زندہ ہو جائیں، ان اخلاق کو اپنے اندر میں لانا اور اس کی فضا بنانا ہے اپنا محلوم کے اندر۔ لیکن بنیاد کیا بنے گی؟ وہ ایمان بنے گا، اللہ والا یقین، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے جذبے تھے کہ ہم اللہ سے لیں گے اور مخلوق کو دیں گے۔ جب لینے کا جذبہ ہی کسی سے نہیں ہے، دینے کا جذبہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہر ایک محبت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا تو لینے کا ہے نا۔ آج بیوی کیا کہتی ہے کہ خامن میرے حق ادا نہیں کرتے، اور خامن کیا کہتے ہیں؟ بیوی حق ادا نہیں، اس پہ جھگڑا ہے گھر میں۔ آپ ایک فیکٹری کے ملازم کیا کہتے ہیں کہ ہم کام تھوڑا کریں اور مالک تنخواہ ہمیں زیادہ دے۔ ایسے ہی یعنی ملازموں کا جذبہ یہ ہے کہ کام ہم تھوڑا کریں اور مالک تنخواہ زیادہ دے، اور مالک کا جذبہ کیا ہے؟ کام یہ زیادہ کرے، ملازم تنخواہ میں کم دوں، اس پہ جھگڑا ہے۔ اگر ملازمین یہ کہیں کہ اس فیکٹری کی برکت سے میرے گھر کا خرچہ چل رہا ہے، بچے پال رہے ہیں، میں کام زیادہ کروں گا، تنخواہ تھوڑے لوں گا، یہ ملازم کا جذبہ بن جائے۔ اور مالک کا جذبہ کیا بن جائے؟ ان ملازموں کی وجہ سے میری فیکٹری چل رہی ہے، میں تنخواہ زیادہ دوں گا، کام کم لوں گا۔ محبت ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گی؟ آج حقوق کو لینے کا تو ہر ایک کہہ رہا ہے، دینے کا کوئی نہیں کہہ رہا۔ دنیا کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے کیا ہے جی؟ دوسروں کے حقوق کو ہم کیا کریں؟ ادا ہر ایک کرنے والا بنے، دنیا محبتوں کی جگہ بن جائے۔
اس کی بنیاد پہ ایمان بنے گی اور اللہ والا چیزوں اور میرے بات کو یہ سب کچھ کرنا نیکیاں اس لیے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ دنیا کے مالک کون ہیں جی؟ اللہ۔ اور آخرت کے مالک کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ اس مالک کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ جو عمل ہم نیکی کریں خالص اس کو کر لیں اللہ کے لیے۔ ہمارا یہ 5واں نمبر ہم کہتے ہیں نا، تصحیح نیت۔ اپنی نیت کو ہر عمل سے پہلے صحیح کرنا۔ جب بھی عمل کرنے لگے نیت کر لیں یہ عمل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے لگوں، یہ نیت کر لیں۔ عمل کے درمیان میں دیکھ لیں کہ نیت میری اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر نیت کو بھی صحیح کر لیں۔ آخر عمل کر کے پھر کیا کریں؟ نیت کو ٹٹولیں، اللہ کے لیے کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ کے لیے کیا تو اللہ کا شکر ادا کریں، بنیادی کھلاوا ہوگا تو کیا کریں؟ استغفار کریں، یا اللہ معاف کر دیں۔ اتنی مشق کریں اپنی نیت کو اللہ کے لیے کرنے کی، کرتے 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 ہماری ہر نیکی خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور قیامت والے دن ایک منادی آواز لگائے گا کہ جس نے دنیا میں جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا آج اس سے بدلہ لے لے، اللہ کے اس کا بدلہ کوئی نہیں۔ آج اگر نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اتنے نیکیاں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے کیے ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا جی؟ اس لیے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا، خالص کرنا۔ بڑی بڑی نیکیاں چلی جائیں گی اگر نیت نہیں ہے۔ شہادت کا عمل، سخاوت کا عمل، علم سیکھنے کا عمل، اتنے بڑے بڑے عمل ہیں اللہ کے لیے نہیں کیے، کیا مطلب اس کے اوپر اجر نہیں مل کے الٹا پکڑ ہو جائے۔ اپنی نیتوں کو صحیح کر، پرکھنے والا بڑا باریک بین ہے، اس مالک نے دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا مخلص ہے، ہمیں کیا پتا مخلص، یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ اپنے اخلاص کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بھی خالص کیا کہ نہیں، وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ خالص میرے لیے کیا۔ تو دوسروں کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑا مخلص ہے، تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں مخلص بندوں میں ہمارا شمار کر دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے، مانگنے کی چیز ہے۔ ہمارے آدمی فرما رہے تھے کہ آج مسلمان اگر بد نیتی سے عمل نہیں کرتا، بری نیت سے نہیں کرتا، کم از کم بے نیتی سے کرتا، عمل سے پہلے نیت کی کوئی نیت کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے عمل کریں، ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کرنا اللہ کو راضی، اللہ کو کم پورا کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے سے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک یا اللہ میرے سامنے کا قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا۔ میرے بھائی دوستوں کو پورا دن، جس شروع میں نے بات حاصل کی کہ ہمارا یہ جمع ہونا ایک محنت کی نسبت پر ہے، محنت کہ دنیا کے اندر دین کی ایک فضا بنے، ہر گھر میں دینی فضا ہو، جسے گھر والوں پہ یہ ایمان کی، عمل کی، نمازوں کی، ذکر کی، تلاوت کی، اخلاق کی، اخلاص کی محنت گھر والوں پہ کرنی پڑے گی۔ اور یہ فضا ہماری بستی میں بن جائے، بستی والوں پہ محنت کرنی پڑے گی۔ اور یہ فضا ہمارے بازاروں میں بن جائے، اسی کی محنت، اس کی بات چلانے بازاروں میں کرنی پڑے گی۔ اور ہم چاہیں کہ یہ فضا پوری دنیا کے اندر بن جائے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا جی؟ پوری دنیا میں پھرنا پڑے گا اور یہ فضا بنانی پڑے گی۔ اور یہ محنت آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ اب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، آپ کا نبی تو کوئی نہیں آئیں گے، اب یہ محنت کون کرے گا جی؟ ہر امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی، اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ محنت لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ذمہ لگا کر کہ اب ہر مسلمان دین پہ چلنا ایک ذمہ داری ہے اور دین کی محنت کا کرنا دوسری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ ہے، ہمارے ذمہ ہے۔ اے نبی جی اپنی امت کو بتا دیجئے یہی ہے میرا راستہ، یہی ہے میری چلنے کی راہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ یہ میرا بھی راستہ ہے، میرے ماننے والوں کا بھی راستہ ہے۔ یہاں واضح فرمانا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، یہ میرا راستہ ہے اور میرے ماننے والوں کا راستہ ہے۔ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوں، حضور کا امتی ہوں، گویا اس کے ذمے یہ بات کس نے لگا دی جی؟ اللہ تعالیٰ نے لگا دی، اور ہر ایک فرد کے ذمے لگا دی، زمیندار کے ذمے بھی، تاجر کے ذمے بھی، دفتر والے کے ذمے بھی، ریڑھی والے کے ذمے بھی، ہر ایک کے ذمے کہ جو دین پہ چلتا ہے، جو مسلمان ہے اس کے ذمے دین کی محنت۔ غیر مسلمان کی ذمہ داری
اور پھر پوری کی پوری امت مسلمہ سارے مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، کیا نفع پہنچاتے ہو؟ نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ پوری امت کی ذمہ داری بھی اور ہر مسلمان کی انفرادی طور پہ ذمہ داری کیا ہے؟ ہم دین کی محنت کریں گے اور اس دین کی محنت کی برکت سے ہماری اپنی زندگی میں بھی دین آئے گا، اور اس دین محنت کی برکت سے امت کے اندر بھی زندہ ہوگا اور دین کی فضا بنے گی، اور ایسی فضا بنے گی انشاءاللہ جو ہے ہمارے کے دین پہ چلنا آسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرما کر صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تیار فرمائی جو 100% دین پہ چلنے والے تھے، اور ان میں سے 100% دین کا محنت کرنے والے تھے۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ السلام صحابہ رضی اللہ عنہ کو جب جمع ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو آپ جو ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ سے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ علماء کرام سے سننے کے بعد کہ 1,24,000 صحابہ بیٹھے ہوتے کہ ہم یہاں چند ہزار لوگ بیٹھے ہیں نا، اس کے بغیر آواز والے آلے کے بغیر کہتے آواز نہیں آنی، ایسے ہے نا، وہاں تو یہ آلہ تھا نہیں، لوگ 1,24,000 تھے، کیسے آواز سب تک پہنچ رہی تھی؟ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جتنی آواز سے سامنے والے سن رہے تھے اتنی آواز سے اخیر والے سن رہے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اور جب آپ نے ارشاد فرمایا سے لوگوں میں کیا آپ تک لوگوں تک میں نے دین پہنچا دیا؟ سب نے جواب دیا پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بارگاہ میں عرض کیا، اللہ آپ گواہ ہیں، آپ گواہ رہے ہیں، میں نے تک آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کی تشکیل فرمائی، ایک ذمہ بات لگائی، آپ جو شاہدین ہیں، یہ لوگ جو 1,24,000 ہیں جن تک یہ بات پہنچ گئی، آپ لوگوں کے ذمہ ہے غائبین جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ دین پہنچانا۔ جب یہ ذمہ داری لگائی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، اور کیسے پورا کیا اس ذمہ داری کو؟ کہ ان میں سے 10-12 ہزار جو کم و بیش کی قبریں تو حجاز مقدس میں ہیں، باقی سب کی قبریں دنیا کے اندر ہیں، چین کے اندر، مراکش کے اندر، اردن کے اندر، لیبیا کے اندر، الجزائر کے اندر، پھر جو ہے افغانستان کے اندر، کہاں ان کی قبریں؟ سخت گرم علاقے کے رہنے والے صحابہ، ان کی قبریں سخت ٹھنڈے علاقوں کے اندر، اسباب ان کے پاس تھے نہیں ہماری طرح جہاز اور گاڑیوں کے پاس تھی، اس جذبہ ان کو لے کر کیا ہوتے تھے۔ آج میرے بات رسول کو وضاحت قبروں کے اندر ہیں، لیکن قبروں کے اندر مزے کر رہے ہیں۔ آج ہماری اس مجلس کی جتنی نیکیاں ہیں ان کو پہنچ نہیں پہنچ رہی، ہر ایک صحابی کی قبر میں یہ تحفہ پہنچ رہا ہماری نیکی، تو جو جس کے لیے نیکی کا ذریعہ بنتا ہے اس نیکی میں برابر کشی ہر بات ہوئی۔ یہ کمائی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، یہ موقع دیا ہے، محنت دی ہے، اور اتنی اونچی محنت جو کائنات کی سب سے اونچی محنت، اور آپ علیہ السلام صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو ذمہ داری لگائی تو اور ذمہ داری لگا کر تشکیل فرمائی پوری دنیا کے دین پہنچانے کی، کیونکہ آپ علیہ السلام آخری نبی بھی ہیں اور عالمی نبی ہیں، نبی کوئی اور آئیں گے نہیں، پوری دنیا تک دین پہنچانا اب ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے، ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ ہم دین کا کام بھی کریں گے اور دین کی محنت بھی کریں گے۔ ایک دنیاوی ایک مثال دیتے ہیں، بات اسے زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، اور تھوڑی سی اور بات کریں گے پھر انشاءاللہ تشریح کہیں گے کہ یہ جو ہوتا ہے نا ٹریفک پولیس والا، کسی چوک پہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ ایک وردی پہنی ہوتی ہے اس نے اور ٹوپی پہنی ہوتی ہے، جوتے خاص قسم کے ہوتے ہیں، پہچانا جاتا ہے یہ ہماری ٹریفک پولیس کا سپاہی ہے، آدمی۔ اب یہ آدمی وردی پہن کے ساتھ ایک چائے والی دکان پہ بیٹھ کے چائے پینے میں لگ جائے تو وہاں لوگوں کو تکلیف ہو اور پھر حادثہ ہو جائے، اس کو بڑا افسر بلائے کہ بھائی آپ کہاں تھے، یہ حادثہ ہو گیا، لوگوں کا نقصان ہو گیا، تکلیف ہو گئی۔ اگر یہ سپاہی کیا کہے، صاحب میری وردی دیکھیں، ٹوپی میری ٹھیک ہے، قمیض میری ٹھیک ہے، پھول میرے ٹھیک ہیں، جوتے میرے پالش ہوئے، اور کیا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب کا بالکل ہے جی نہیں، افسر کیا کہے گا؟ جی یہ آپ کی پہچان ہے، یہ کیا آپ کی پہچان ہے، کام کیا تھا؟ وہاں چوک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر، یہ آپ کا کام تھا، یہ تو آپ کی پہچان ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ایک ہے مسلمان کی پہچان اور ایک ہے مسلمان کا کام۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان نمازیں پڑھے گا،
روزے رکھنے والا ہوگا، ذکر کی تلاوت کرنے والا ہوگا، آج زکات کرے گا اور پھر والدین کی خدمت کرے گا، اچھے تکلیف کسی کو تکلیف نہیں دے گا، دفتر میں دفتر کا کام ٹھیک کرے گا، اس میں دکانداری ٹھیک کرے گا، یہ سارا کچھ جو مسلمان کرے گا یہ کس لیے کرے گا؟ یہ کیا ہے؟ مسلمان کی وردی ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے، اس سے پہچانا جائے گا یہ مسلمان ہے۔ کام اس کا یہ نہیں ہے، کام اس کا کیا ہے جی؟ دوسرے لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کرنا، یہ ہے مسلمان کا کام۔ آج کسی مسلمان سے کہتے ہیں بھائی دین کی محنت میرے ذمہ ہے، کہتا ہے میں نے تو اتنے حج کیے ہوئے ہیں، میں تو اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں، میں تو کسی کو کوئی تکلیف پہنچاتا نہیں ہوں، میرے اخلاق تو اچھے ہیں۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہاں آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ لگا کر گئے ہیں کہ دین کی محنت کرنا، وہ ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کریں، اس کو بھی پوچھو۔ پہچان الگ ہے اور کام الگ ہے۔ مسلمان کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، ایک ایک کے پاس جا کر محنت کر کے اللہ کی عظمت بیان کر کے بڑائی بیان کر کے آخرت کے تذکرے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک زندگی پیش کر کے ایک ایک کو دین پہ چلنے کے لیے تیار کرنا، یہ مسلمان کا کام ہے، مسلمان کے ذمہ ہے۔ میرے بات سننے کو سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ علیہ السلام جب نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ بیت اللہ کے اندر تشریف فرما ہو جاتے اور نفل پڑھتے سارا دن اور روز طواف کرتے اور پھر دعائیں مانگتے یا لوگ امت کو ہدایت دیتے تو کیا ہوتا؟ اللہ چاہتے تو کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ضابطہ یہ تو نہیں بنایا۔ آج جیسے استاد محترم خاتم النبیین سب سے اللہ کے محبوب، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر اس دعوت کو پہنچانے کے لیے حکم دیا نا۔ اگر آپ اکیلے بیٹھ کے جیسے ہم آج کہتے ہیں میں نماز روزے تو کر اٹھنا چاہیے، اگر ہم یہی آپ میرے ساتھ سمجھ سکتے تو آج کسی کوئی مسلمان نہ ہوتا، کوئی صحابی نہ ہوتا، کوئی صحابہ نہ ہوتا۔ آپ نے پھرے لوگوں کے اندر گھر گھر تشریف لے گئے، فرد کے پاس تشریف لے گئے، خود اسفار کیا، اللہ کے راستے میں نکلے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں نکالا۔ آپ نے محنت فرمائی، امت کو اخرجت للناس پھرنے کے لیے تیار کیا، پھرو اللہ کے لیے۔ لوگوں کو دعوت ہے دنیا بھر کے انسانوں، دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو دین پہ چلنا، دین پہ چلنا، یہ آپ کی محنت تھی۔ میرے بات سے آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آج ہر مسلمان دین کو چلنے کے لیے بھی تیار ہو جائے اور ہر مسلمان دین کی محنت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی جان مال وقت کو لے کر نکلنا، اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے اور آپ علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اتنا تیار کیا اس اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے اور وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے کی قبریں دنیا کے اندر بنی، کس لیے بنی؟ کیا وہ نہیں چاہتے تھے ہماری قبر مکہ مکرمہ بنے؟ کیا وہ نہیں چاہتے تھے ہماری قبر جنت البقیع میں بنے؟ چاہتے تو وہ بھی تھے، لیکن آپ کی تشکیل تھی اسے اللہ کا دین پہنچانے کے لیے دنیا تک پہنچا۔ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، ان سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم ہے، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، کتنی بڑی بات ہے، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ ان کو یمن بھیجا، آپ اس سواری پہ سوار تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں اور ساتھ کچھ نصیحتیں بھی فرما رہے ہیں، ہدایت بھی دے رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں، اے معاذ جب تم واپس لوٹو گے شاید تمہارا گزر میری قبر کے ہوگا۔ گویا یہ ملاقات بھی آخری ہے، محبت بھی ہے اور ملاقات بھی آخری ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے، میں آپ کے پاس ہی ٹھہروں گا، کیا میں تشریف لے کے اللہ کے راستے۔ آج میرے بھائی یہ دنیا کی محبتیں عارضی ہیں، جب آخرت کے سفر میں روانہ ہوں گے اکیلے روانہ ہوں گے، نہ کوئی گھر والے ساتھ جائیں گے، نہ کوئی جائیداد ساتھ جائے گی، نہ کوئی گھر ساتھ جائے گا، دو کپڑوں کے اندر لپیٹ کے ہمیں قبر کے والے کر لیں گے، گھر والے بھول جائیں گے، آخرت کا سفر اکیلے ہے۔ آج دنیا کے نقشے کو چھوڑ کے جانے والے ہیں، یہی ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے میں رکاوٹ ہے۔ جن کو چھوڑنے والے ہیں، جس مالک کو منہ دکھانا ہے، اس کے سامنے پیش آنا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا، اس کے اللہ کے راستے میں نکلنا، اس محنت کو کرنا۔ اور یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 4 مہینے لگائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں اور جو ہے وہ دعوت کی فضا میں اپنا وقت گزاریں، مسجدوں کے ماحول میں گزاریں۔ آپ دیکھیں جو مسجد کا ماحول ہوتا ہے، 4 مہینے 120 دن، ایک آدمی جب مسجد کے ماحول میں رہے، مسجدیں کیا ہیں جی؟ جنت کے
جنت کے باغوں میں گزارے، اللہ کا مہمان بن کے گزارے، فرشتوں کے ساتھ 120 دن گزارے اور نیکیاں کرتے کرتے گزارے، اور 120 دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے، اس کے اور دعوت دیتے دیتے، ذکر کرتے کرتے، تلاوت کرتے کرتے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے بیٹھتے اگر جاؤ ان 120 دن گزارے اعمال کے اندر، جب واپس آئیں گے تو کیسی ایمان کی کیفیت ہوگی۔ ہاں، یہ اپنے لیے ایک ماحول ہے، اپنے لیے جو ہے اس ماحول میں جانا اور اس محنت کو سیکھنا اور دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا۔ اس کے لیے پہلی تو گزارش کی جاتی ہے کہ آج تک جو ہمارے اس محنت کو جو ہماری ذمہ تھی ہم نے محنت نہیں سمجھا اور وہ درجہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ سے اسے کیا کہتے ہیں معافی، اللہ میں معاف کرنا، اور آئندہ یا اللہ اس محنت کو ہم پہلے درجے میں رکھ کر محنت کریں گے جب صحابہ رضی اللہ عنہ میں نے کیا۔ تو اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ سارے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے گزارش ہے کہ سارے بھائی ماشاء اللہ محبت سے اپنے بات سنیں۔ آج جب تشکیل چند منٹ کی ہو گئی، تشریف رکھیں انشاءاللہ، جو ہے جماعت سے اتنی بڑی جماعت کی نماز ملے گی انشاءاللہ خیر ہوگی۔ جن بھائیوں کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے، پہلا ہمارا تقاضا ہے کہ ابھی سے کھڑے ہو جائیں، ہم 4 مہینے کے نقد تیار ہیں، زیارت کرا دیں جو 4 مہینے کے لیے تیار ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ 4 مہینے کے لیے نقد 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جہاں نام لکھائیں گے فرشتے بھی آپ کے نام لکھیں۔